या यानी सनाया के माने दो बड़े जो हमारे सामने के दांत हैं ऊपर के, उनको सनाया उलिया, उलिया माने ऊंचा बुलंद, ऊपर वाले होने की वजह से उनको सनाया उलिया कहा जाए। और 8 और 9 नंबर पे देखिए, उसको भी सनाया कहा गया, लेकिन ये नीचे के होते हैं, ऊपर के जो बड़े हैं उसके ठीक नीचे के जो है उनको सुफला कहा गया, सनाया सुफला। सनाया उलिया 8 नंबर, सनाया सुफला 9 नंबर, ये दोनों दांतों को कहा गया सनाया उलिया और सनाया सुफला, 8 नंबर और 9 नंबर। इसके बाद जो 7 नंबर और 10 नंबर पर है, ये रुबाई कहलाते हैं। रुबाई मतलब चार। अब ये जो रुबाई है, सनाया जो है, उसके जस्ट बाजू में जो नोकीले दांत आपको हमें दिख रहे हैं, हर एक के नोकीले दांत हैं सनाया के बाद, जो बड़े दांत है उसके बाजू, और ये चार होते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी टोटल 7 और 10 नंबर पर देखिए, ऊपर नीचे के दो दो करके चार होते हैं, इसलिए इसको रुबाई कहते हैं, रुबाई माने चार। उसके बाद वाले नोकीले दांत के बाजू जो होते हैं, 6 नंबर और 11 नंबर देखिए, ये 6 नंबर पर जो है और 11 नंबर पर जो है उसको नाब कहते हैं, नाब, नून अली ज़बर ना, बा, नाब। नाब की जमा आती है अनियाब, ये भी चार होते हैं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे चार हैं, इनको नाब कहते हैं, नाब की जमा अनियाब। इसी तरीके से इन चार अनियाब के बाद वाले जो चार और हैं, जो 5 नंबर और 12 नंबर पर हमें आपको नजर आएंगे, 5 नंबर से लेकर के 5 नंबर और 12 नंबर दोनों तरफ देखिए, उनको जाहिक कहते हैं। 5 नंबर वाले को भी जाहिक कहा गया, 12 नंबर वाले को भी जाहिक कहा गया। तो 5 और 12 नंबर जो जाहिक है उसकी जमा आती है जवाहिक, जाहिक की जमा जवाहिक। ये ये भी चार होते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं पर नीचे चार होते हैं। उसके बाद 4 नंबर से लेकर के 3 2, यानी 2 से लेकर के 4 नंबर, और इधर 13 14 15, ये टोटल दो दो करके टोटल कितने होते हैं, 2 4 6, 6 होते हैं। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं ये 6 जितने आपको नजर आ रहे हैं, 6 नहीं बल्कि 4 4 8 4 12, ये सबको तवाहिन, ताहिन की जमा तवाहिन कहते हैं। 4 3 2, 13 14 15, इन सबको ताहिन कहते हैं। ताहिन की जमा आती है तवाहिन, जिसके माने होते हैं कि ये दाढ़ों को कहा गया, दाढ़ जो हमारी दाढ़ें हैं उनको तवाहिन कहते हैं। और सबसे आखिर में जो दाढ़ होती है उसको नाजिज कहते हैं। 1 नंबर और 16 नंबर, 1 नंबर और 16 नंबर जो है वो नाजिज है। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये चार होते हैं, इन सब को नाजिज, जिसकी जमा जमा आती है नवाजिज, नाजिज की जमा नवाजिज। ये कुल मिलाकर के इस तरीके से हमारे और आपके दांतों दाढ़ों के नाम अरबी जुबान में रखे गए हैं। आप लोगों को जो इसमें खास तौर पर तवज्जो देने और याद रखने की जो बात है वो क्या है, आप सबसे पहले तो जो बीचों बीच ऊपर के जो सामने के बड़े दांत हैं उनको क्या कहते हैं वो पहले आप दिमाग में बिठाइए। उन दो दो होने की वजह से उनको सनाया कहा गया, और चूंकि ऊपर है इसलिए उनको उलिया कहा गया, सनाया उलिया। और 9 नंबर पे देखिए, उनको भी सनाया कहा गया, ठीक उनके नीचे जो दो हैं उनको जो है सनाया कहा गया, लेकिन चूंकि वो नीचे है इसलिए सुफला, सनाया सुफला कह करके उसको याद किया गया है। नोकीले दांत को रुबाई कहते हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं रुबाई है, तो रुबाई को रुबाई कहते हैं। नोकीले दांतों के बाजू वाले जो दांत हैं उनको नाब कहा गया, वो भी चार हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं दो दो मिला के चार होते हैं, नाब है वो, उसकी जमा आती है अनियाब, नाब की जमा
अनियाब। इसी तरह से ज़ाहिक जो है, ज़ाहिक 5 नंबर और 12 नंबर, ये अनियाब के बाजू होते हैं। गोया कि वो दाढ़ों की शुरुआत होती है। तो ज़ाहिक और 5 नंबर और 12 नंबर में जो दो दो ऊपर नीचे होते हैं दाएं बाएं, उन सबको ज़ाहिक, ज़ाहिक की जमा ज़वाहिक उनको कहा जाता है। उसके बाद की तमाम दाढ़ों को तवाहिन कहते हैं, और सबसे आखिर वाली दाढ़ को नाजिज यानी जो उसकी जमा आती है नवाजिज, ऊपर नीचे दाएं बाएं दो दो होती हैं। तो इस तरीके से आप दाढ़ों के नाम याद रख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो पूछ सकते। उसके ये दाढ़ और दांत, ये जो जितने आपको दिख रहे हैं, इनके बीच जुबान का नक्शा बनाया गया है। जुबान के नक्शे को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। आगे के सिरे पर जो है, जी, तो जो जो जुबान है हमारी, उस जुबान के 3 हिस्से किए गए हैं। बिल्कुल जो दांतों की तरफ वाला हिस्सा है, उनको जुबान की नोक कहा जाता है। और बीच वाला जो जीम शीन या का, जहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसको जुबान का बीज कहा जाता है। और आखिर में जहां पर कौवा है, कौवे के जस्ट करीब में जो जुबान का हिस्सा बनाया गया है, जहां पर काफ और कौफ है, तो ये काफ और कौफ का हिस्सा ये जुबान का की जड़ मानी जाती है। जुबान की जड़ का हिस्सा होता है। तो इस तरीके से जुबान के 3 हिस्से किए गए। शुरू वाले को जुबान का नोकीला हिस्सा, बीच वाले को जुबान का बीज, और आखिर में जहां से कौफ और काफ अदा आता है उसको जुबान की जड़ कहा जाता है। जुबान की नोक की तरफ जो आपको दिख रहा है, कई अल्फाज है। वो जाल सा, ता दाल तो, और जा सीन स्वाद। ये कुल मिलाकर 9 हरूफ आपको नजर आ रहे हैं। तो क्यों वहां पर लिखे गए हैं? इसलिए कि जुबान की नोक का जो हिस्सा है, वो जब सनाया उलिया यानी ऊपर के 2 बड़े दांतों से, चाहे उनकी जड़ से या उनके किनारे से लगते हैं, तो इनसे ये अदा होते हैं। इसलिए वहां पर उनको खास तौर पर निशानदेही की गई, लिखा गया है। और जुबान की नोक का हिस्सा ही होता है, अलबत्ता वो रुबाई और अनियाब वगैरह के जड़ों से जब लगता है, जुबान की नोक लगती है, तो लाम नून रॉ अदा होते हैं। और जुबान के बीचों बीच से जीम शीन अदा होते हैं। जुबान के आखिरी यानी कि जहां पर जड़ होती, वहां पर औफ और काफ है। जुबान का जो किनारा है, साइड, जुबान की जो नोक लिखी है उसके बाद जुबान का जो किनारा है, वहां से गौद अदा होता है। गौद, उसको जुबान की करवट भी कह सकते हैं आप। इस तरीके से आपको जुबान का नक्शा बना करके बताया गया है, और समझा करके आपको ये साबित किया गया है कि जुबान के 3 हिस्से हैं जिनसे इतने हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद जुबान का जहां आखिरी हिस्सा, जहां पर काफ और कौफ है, उसके नीचे कौवा है। कौवे के नीचे जैसे शुरू होने वाला जो हिस्सा है वो हलक कहलाता है। हलक, हलक यानी गला, गले का जो हिस्सा है वो कौवे से शुरू होता है। तो ये हलक का जो हिस्सा है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि मुंह की तरफ वाला हिस्सा, इसको ऊपर वाला हलक कहते हैं। उससे गैन खा अदा होते हैं, 2 हरूफ अदा होते हैं। और हलक के बीच वाले, वसत के माने बीच, हलक के बीच यानी गले के बीच वाले हिस्से से आइन हा अदा होते हैं। और
حلق کے نیچے یعنی آخری والے حصے سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، حمزہ اور ہا، یہ تین، یہ کل ملا کر کے 6 حروف ادا۔ اس کے بعد واو، الف، یا مدہ، یعنی واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، یہ جوف یعنی خالی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کا نشان سب سے اخیر میں دیا گیا، چونکہ یہ حلق سے بھی نہیں ادا ہوتے اور کسی اور چیز یعنی زبان، دانت وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں لگتی، بلکہ یہ جوف سے خالی جگہ سے ادا ہوتے۔ اب اگر کسی بھائی کو، بہن کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں اس معاملے میں۔ یہ جو نقشہ آپ کے سامنے اردو میں ہے، اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جتنے ہم لوگوں نے آگے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، جتنے مباحث یا یہ کہہ سکتے ہیں جتنے پیجز پڑھ چکے الگ الگ، ان میں سے آپ لوگوں کو کیا چیزیں سمجھ میں نہیں آئی؟ جی جی، کتنے لوگوں کو اس سے پہلے کی جو باتیں پڑھائی گئی ہیں اس میں سے سمجھ میں نہیں آیا؟ تجوید پوچھنے والا جو بھی پوچھے ہم سے، وہ کس طریقے کا سوال ہے، وہ سب سے اہم بات ہے وہ سمجھنا۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے، یہاں پر تجوید کا لغوی معنی بتایا گیا۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ معنی ہے جود، یجود، تجویدن، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا کرنا، بہتر بنانا۔ اب اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، اچھا کرنا، بہتر بنانا، میں نے کل کے بھی درس میں بتایا تھا کہ اگر آپ اچھا لکھ رہے ہیں نا تو تجوید ہے یہ بھی، آپ اچھا کھانا پکا رہے ہیں تو یہ بھی تجوید ہے۔ کیونکہ اچھا کرنا، کسی بھی چیز کو اچھا کرنا، بہتر بنانا کسی بھی چیز کو، اگر آپ نے کسی بھی چیز کو اچھا بنایا، بہتر بنایا، تو ڈکشنری اور لغت کے حساب سے وہ تجوید ہے، اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ تجوید کا لفظ اصطلاح میں آتا ہے، یعنی کہ اس کی وضاحت جب معلوم کی جاتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حروف کو اس کے مخارج، ٹوٹل حروف 29 ہے اور اس کے مخارج کئی حصوں میں بٹ کر کے 17 مخارج ہوتے ہیں۔ تو حروف کو اس کے مخارج اور کلمات کو اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ اصل تجوید کا معنی ہے۔ جب علم تجوید میں ہم تجوید کا معنی ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے حروف عربی زبان میں پائے جاتے ہیں، اور وہ ٹوٹل 29 ہے، 29 ہے، ان 29 حروف کو ادا کرنے کے لیے 17 مخارج، مخارج کا مطلب جہاں سے حرف نکلتا ہے، حرف ابھی کی زبان دکھا ادائیگی، دے وہ زبان دیکھ ارے جہاں میں سے کو حرف، کیا بات ہے، لوگ زبان دکھائی بات دے کر رہے ہیں، میں ادھر پڑھو۔ سمجھا رہا ہوں۔ تو حروف کی ادائیگی جو جہاں سے ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج مطلب جہاں سے حرف نکلتا ہے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی آپ کو، پھر ایک بار دے رہا ہوں۔ جیسے لفظ میم ہے،
میم میں ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا جو سوکھا حصہ ہے، خشکی کا، وہاں سے ادا ہوتا ہے میم۔ تو میم جو ہے دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے، لہذا میم کا جب ہمیں، میم ایک حرف ہے، اس کا مخرج کیا معلوم ہوا؟ دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، میم دونوں ہونٹوں کا خشکی، جہاں پر تھوک نہیں لگتا، سوکھا حصہ، اوپر کا حصہ ہونٹوں کا، وہاں سے میم ادا۔ اب یہ جو ہے ہمیں پتا چلا کہ حرف میم اس کا مخرج یہ ہے، اسی کا نام، اسی چیز کو جاننے کا نام تجوید ہے۔ اسی چیز کے جاننے کا نام کیا ہے؟ تجوید ہے۔ ٹوٹل حروف کے تمام مخارج کو جاننے کا نام تجوید ہے۔ ایسے ہی کلمات کو صحیح صحیح پڑھنا، جیسے الحمد، 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 ہم الحمد جو ہم بولتے ہیں، تو جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الحمد میں، الحمد یہ اصل اس کا تلفظ ہے صحیح طریقے سے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو الحمد کو الحمد پڑھتا ہے، الحمد، تو پھر ایسی صورت میں اس کا یہ عمل غلط ہوگا، اور اس کا یہ پڑھنا تجوید کے خلاف ہوگا۔ کیوں تجوید کے خلاف ہوگا؟ تجوید کے خلاف اس لیے ہوگا کیونکہ تجوید کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کلمات کو صحیح صحیح پڑھنا، اور وہ ادا نہیں کیا جا رہا، وہ صحیح سے نہیں پڑھا جا رہا۔ اس لیے ہم جو بھی قرآن کو پڑھیں گے تو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ تجوید کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ جاننے کی، وہ یہ کہ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جی، تو تجوید پڑھتے ہوئے ہمیں، قرآن پڑھتے ہوئے تعوذ یعنی اعوذ باللہ، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ، یہ اس کا خیال کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کو کہتے ہیں، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، یہ کب پڑھا جائے گا، کس صورت میں پڑھا جائے گا، اور کیسے پڑھا جائے گا، اس کا پورا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ آغاز تلاوت یعنی کہ تلاوت کے شروع میں، ابھی ہم قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہمیں سورہ کہف پڑھنی ہے، ارادہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنا ہے، یا کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، یا کوئی بھی پارہ پڑھنا ہے، یا جہاں ہم مسلسل روزانہ پڑھتے ہیں وہاں ہم نے کل پڑھا تھا، اب آج سے آپ آج پھر شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو آغاز تلاوت کہتے ہیں۔ تو جب شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو صرف بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے آپ کو آغاز تلاوت میں، تلاوت کی شروعات میں پڑھنا ہے۔ یہ کب کا بتایا میں نے؟ جب بالکل نئی تلاوت شروع ہو رہی ہے، کل آپ نے پڑھا تھا، قرآن رکھ دیا تھا، آج پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اب آغاز تلاوت ہونے والی ہے، یعنی کہ اب شروعات ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں پڑھیں گے، صرف اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ جی، یہ چیز ہے آغاز تلاوت۔
دوران تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج کے دن مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آخری آیتوں پر تھے، پڑھتے پڑھتے انصرنا علی القوم الکافرین تک پہنچے۔ انصرنا علی القوم الکافرین پڑھتے ہی آپ کی سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ سورہ بقرہ جیسے ہی مکمل ہوئی، اس کے بعد نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، اس کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اب ایک نئی سورت پڑھتے پڑھتے شروع ہو جائے تو اب اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں چیزیں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو دوران تلاوت اگر صورت آ جاتی ہے تو اس طریقے سے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پڑھنا ہے۔ ایسے ہی تلاوت کرتے کرتے دوران تلاوت اگر وقفہ آ گیا، وقفہ آ گیا یعنی کہ آپ قرآن کی تلاوت آج کر رہے تھے، 5ویں پارے میں تھے، 10ویں پارے میں تھے، 29ویں پارے میں یا 30ویں پارے میں کہیں پر بھی تھے، اچانک کوئی وقفہ آ گیا، آپ کو کسی نے بلا لیا، کسی ضروری کام سے آپ کو اٹھنا پڑا، یا پھر آپ نے کسی کو آواز دے دی، یا پھر آپ اپنے ہی ضرورت کے لیے خود اٹھ گئے، یا آپ دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، تھوڑے سے ہی دیر کے لیے اچانک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو اچانک روکنا پڑا، اس کو وقفہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے روک دیا، اب کیا کریں گے؟ اب آ کر کے آپ واپس قرآن کھول رہے ہیں تو چونکہ آپ کی تلاوت جاری تھی، اب اس بیچ میں آپ کو اچانک اٹھنا پڑا اور بیچ میں وقفہ ہو گیا، بیچ میں غیب ہو گیا۔ اب یہ وقفہ اور غیب کی وجہ سے صرف اور صرف آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا، صرف اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور قرأت کو شروع کر دینا ہے، ہمیں تلاوت شروع کر دینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے تجوید کے اندر جو ہمیں ملتا ہے دوران تلاوت، آغاز تلاوت اور دوران تلاوت وقفہ میں ہمیں کس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی تلاوت کے کل 3 طریقے ہیں۔ تلاوت کے مطلب یہ ہے آپ کس کس طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بتایا گیا وہ ہے ترتیل۔ ترتیل کا مطلب یعنی بہت ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ رک رک کر کے آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ جیسے کوئی انسان کہیں جلسے میں ہے، اجتماع میں ہے، پروگرام میں ہے، ان کو آواز دی گئی کہ میں فلاں شخص کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور قرآن کریم کی چند آیات سے اس پروگرام کو شروع کرے۔ اب وہ جو ہیں قاری صاحب آ کر کے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے ترتیل کا مطلب بہت ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا۔ یہ ایک طریقہ ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ ہے تدویر۔ تدویر کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ ترتیل کے بالمقابل تھوڑا تیز پڑھنا، یعنی آپ جس طریقے سے ترتیل میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے اس سے تھوڑا تیز پڑھیے، جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اس کو بولتے ہیں تدویر، ترتیل سے تھوڑا سا تیز. اور تیسرا طریقہ ہے حدر. حدر کا مطلب ہوتا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا قرآن، مگر تدویر کے بالمقابل تھوڑا سا تیز. جیسے تراویح میں پڑھا جائے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس طریقے سے حجر میں پڑھا جاتا ہے قرآن. تو یہ طریقہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اتنے جتنے چیپٹر ابھی تک میں نے دوبارہ سمجھائے ہیں نہایت ٹھہر ٹھہر کر کے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ تینوں چاروں جو بھی چیپٹر بتائے وہ نہیں سمجھ میں آیا ہو، وہ ہاتھ اٹھائے جن کو نہ سمجھ میں آیا ہو.